بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا انٹرپرینورشپ کا لیکچر نمبر 50 ہے. اس میں ہم کاروبار کی اقسام کے لحاظ سے محل وقوع کو ڈسکس کریں گے. لوکیشن بائی ٹائپس آف بزنس. تو مختلف قسم کے کاروبار کی قسمیں ہیں جس میں پرچون فروش ہیں، تھوک فروش ہیں، خدمات کی فرمیں ہیں اور مینوفیکچرنگ کے کاروبار ہیں. ون بائی ون ان چاروں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کاروبار کی ان اقسام کے لحاظ سے محل وقوع کیسا ہونا چاہیے اور اس کے لیے کیا آپ کو کرنا چاہیے، یعنی لوکیشن بائی ٹائپس آف بزنس. پہلے نمبر پر ہے پرچون فروش فرمیں یعنی ریٹیل فارمز. بیشتر پرچون فروشوں کے لیے پارکنگ کی سہولتیں اور بڑی سڑکوں تک رسائل بڑے مسئلے بن گئے ہیں. بڑی سڑکوں تک رسائی جو ہے یہ بڑے مسئلے بن گئے ہیں جن پر پرچون فروشوں کی دکانیں شاپنگ مالز میں ہیں. انہیں پارکنگ کے کم مسائل درپیش ہیں. پرچون فروشوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی جگہ کے آس پاس کس قسم کے کاروباری ادارے ہیں. مثال کے طور پر تحقیق سے پتہ چلا کہ ملبوسات کی دکانیں سروس اسٹیشنوں کے نزدیک نہیں ہونی چاہیے. پرچون فروشوں کے لیے یہ بھی اہم ہے کہ دکان کے پاس سے کتنے لوگ گزرتے ہیں. مثال کے طور پر پرچون فروش کو یہ پوچھا جائے کہ کیا اس جگہ کے قریب سے گزرنے والے راہگیر پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف جاتے ہیں یا مقامی تھیٹر کی طرف. تھیٹر کی طرف جانے والوں کا رک کر خریداری کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر ہے تھوک فروش فرمیں ہول سیل فرمز. تھوک فروش فرمیں مینوفیکچررز سے بھاری مقدار میں مصنوعات خریدتی ہیں اور کم مقدار میں پرچون فروشوں کو بیچتی ہیں. تھوک فروشی کے لیے جگہ چنتے وقت دو اہم عوامل پر غور کرنا چاہیے. ایک اہم عامل جو ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ کا، اس میں ریل بھی ہو سکتا ہے، سڑک کی سہولتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور ایک اور اہم عامل مناسب سہولتیں ہیں جن میں عمارتیں اور عام ضروریات کی چیزیں شامل ہیں. ان سہولتوں کے بغیر اتنا سامان نہیں رکھا جا سکے گا کہ گاہکوں کی ضروریات پوری ہو جائیں. بیشتر شہروں میں زون کے لحاظ سے قوانین ہوتے ہیں جن کے تحت تھوک فروشی کی فرمیں مختلف علاقوں میں ہی قائم کی جا سکتی ہیں. ان قوانین کا علم ہونا ضروری ہے. تھوک فروش فرموں کو بھی گاہکوں سے حتی الامکان قریب ہونا چاہیے، اور یہ عموماً آرگنائزڈ کنٹریز میں ایسا ہے. پاکستان جیسے ملک میں تو جہاں پر بھی کوئی تھوڑی سی جگہ ملتی ہے تو لوگ اپنا تھوک فروشی کا کام شروع کر دیتے ہیں، ہول سیل کا کام شروع کر دیتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہے سروس فارمز خدمات کی فرمیں. خدمات فراہم کرنے والی فرموں کے لیے عموماً بڑے شاپنگ سینٹرز کے قریب کی جگہ بہترین سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ٹی وی کی مرمت کی دکان، ڈرائی کلینر اور ڈینٹسٹ اور شوز کی مرمت کرنے کی دکان یا بچوں کی دیکھ بھال کی سہولت ایسی جگہ پر ہو جہاں بہت زیادہ کرایہ ہو. ان خدمات کو حاصل کرنے کے لیے گاہک تلاش کرنے اور دور تک جانے پر تیار ہوتے ہیں. یہ دکانیں راستے سے ہٹ کر کھولی جا سکتی ہیں، لیکن خدمات کی فرموں میں بھی اس حوالے سے کچھ اہم اختلافات ہیں کہ کون سی جگہ بہتر ہے. مثال کے طور پر ڈرائی کلینر کی دکان جنرل سٹور اور میڈیکل سٹور کے قریب ہو تو یہ عموماً اچھا انتخاب ہوتا ہے. یہ جگہ ضروری نہیں کہ ڈینٹسٹ کے لیے بھی موزوں ہو جسے ٹریفک کی مسلسل آمد و رفت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ڈرائی کلینر کی طرح ایسی جگہ درکار ہوتی ہے جہاں آسانی سے سامان چھوڑا یا لیا جا سکے. چوتھے نمبر پر ہے مینوفیکچرنگ فرمز مینوفیکچرنگ کی فرمیں. جو جگہیں مینوفیکچرنگ فرموں کے لیے موزوں ہوتی ہیں وہ ان جگہوں سے مختلف ہیں جو پرچون فروش، تھوک فروش اور خدمات فراہم کرنے والی فرموں کے لیے اچھی ہوتی ہیں. مینوفیکچرنگ فرم کھولتے وقت نقل و حمل کی سہولتیں یعنی ٹرانسپورٹ اور خام مال سے فاصلہ مد نظر رکھیں. گاہکوں سے قربت، مناسب سہولتیں اور شہری زون سے متعلق قوانین بھی اہم عوامل ہیں. جب آپ کاروبار کی جگہ کے عمومی اور مخصوص عوامل پر غور کریں تو نہ صرف موجودہ بلکہ مستقبل کی ضروریات کو بھی ذہن میں رکھیں. اور عموماً ڈیولپ کنٹریز میں بھی، انڈر ڈیولپ کنٹریز میں بھی اب یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو بھی مینوفیکچرنگ فرمز ہیں وہ شہروں سے، یعنی جو آپ کے اربن ایریاز ہیں ان سے باہر دور تک ہونی چاہیے تاکہ شہری آبادی کو وہ پولوشن وغیرہ کے پرابلم سے بچایا جا سکے. تو ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ.